علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں کرنے والی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری کا پارٹ 3۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسودہ رسوم کی مخالفت۔ مشرکین صدیوں پرانے رسوم کا شکار تھے اور وہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا، یعنی ان کی زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ دراصل وہ لوگ اپنے دیوتاؤں اور دیوی کو ہی اپنا نجات و دھندا خیال کرتے تھے۔ وہ ان سے اپنی مراد نہیں مانگتے، جبکہ دیوتاؤں کی خوشی کی خاطر انسان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے جب انہیں یہ بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کی ذات اقدس ہے، تو انہیں یہ قابل قبول نہ ہوا، کیونکہ اس طرح ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ان کی عزت و تکریم خاک میں مل جاتی۔ اسلام تو کسی کو بھی حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے آگے کسی کو جھکنے پر مجبور کرے۔ مشرکین مکہ میں زنا، جوا، رزنی، قتل و غارت گری، عہد شکنی، شراب نوشی، سود خوری، آوارگی، قانون اور قاعدہ کی بندشوں سے آزاد رہنے کی عادت انہیں گویا ورثہ میں ملی تھی، جبکہ ان میں سے بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زمین میں گاڑ کر کھود کر دفن کر کے ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان سب باتوں سے جب انہیں منع فرمایا، گویا ان کی پوری زندگی کو بدلنا چاہا۔ درجہ بالا تمام بدعات تو ان کی زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکی تھی، اب وہ کس طرح ان سے پیچھا چھڑا سکتے تھے؟ ابو جہل نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل سچی بھی ہو تو بھلا میں کس طرح اپنے باعثات کی طور طریقوں کو ترک کر دوں۔ طائف کا سفر مکہ مکرمہ سے قریباً 8 میل کا فاصلہ تھا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں بھلا کون سی بڑی تعداد موجود تھی؟ اکثریت خانہ کعبہ سے ہی عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو پیغام حق دینے سنانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالک بیٹے زید بن حارثہ کے ہمراہ زبردست سفر کے لیے چل پڑے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے امراء اور دوسرے سرداروں ملاقوں سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، مگر انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام تو انہوں نے قبول کیا کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اوباشوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پتھروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا۔ اس پریشان کن صورتحال کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ اس 12 روز تک وہیں یعنی طائف میں ہی رہے اور زخمی حالت میں بھی تبلیغ فرماتے رہے۔ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر یہ بھی عرض کیا کہ آپ اس کی اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ شیب ابی طالب۔ پیارے بچوں، مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی شدید ترین مخالفت اور غریب مسلمانوں پر حد درجہ اذیت پہنچانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقتدر اور شجاع لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی زندگی تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہ لوگ عاجز ہو کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ آپس میں کیا کہ کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے قرابت داری نہ کرے گا، نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین یعنی کاروبار کرے گا، نہ ہی میل جول رکھے گا اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے دے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے۔
اس معاہدے کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ مشرکین نے اس معاہدے کی پابندی بڑی سختی سے کی۔ ان لوگوں نے بنو ہاشم سے لین دین ہی ختم نہیں کیا بلکہ بات چیت بھی ختم کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے تمام خاندان والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب خاندان بنو ہاشم نے شیبہ ابی طالب یعنی گھاٹی میں پناہ گزینی اختیار کر لی۔ اس میں تمام مسلمان اور غیر مسلمان بھی لوگ شامل تھے، سوائے ابو لہب کے، جو مشرکوں سے مل گیا اور خاندان والوں کا ساتھ نہ گیا، اگرچہ دیگر لوگ شیبہ ابو طالب ہی رہے اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہے۔ شیبہ ابو طالب خاندان بنو ہاشم نے 3 برس کے قریب عرصہ گزارا۔ اس دوران بنو ہاشم نے بہت ہی سخت وقت گزارا، پتے کھا کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اسی حالت میں 3 برس گزر گئے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کو بہت صبر و استقلال سے برداشت فرمایا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ابو بنتری کہیں سے وہاں آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر اس نے مزاحمت کی اور ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اگر اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے دینا چاہتا ہے تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ چنانچہ حکیم بن حزام کا غلام غلہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ مشرکین کے چند لوگ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان سے بنو ہاشم کی بے بسی پر مزید صبر نہ ہوا۔ انہوں نے ہشام بن عمرو، جو کہ خاندان بنو ہاشم سے قریبی تعلق رکھتا تھا، کو یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کروانے میں لوگوں کو آمادہ کیا کرے۔ ایک رات مکہ سے باہر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس معاہدے ہی کو تلف کر دیا جائے۔ اللہ کریم کی شان دیکھیں، اسی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ جو معاہدہ مشرکین نے کیا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف وہی جگہ بچی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام لکھے گئے تھے۔ ابو طالب نے اسی وقت مشرکین کے رہنماؤں سے کہا کہ میرا بھتیجا یہ بات کرتا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگرچہ بات سچ ہے تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہماری دعوت ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ مشرکین نے جو بنو ہاشم سے معاملہ یعنی بائیکاٹ کیا تھا وہ تقریباً 3 برس کے بعد ختم ہوا۔ ہجرت۔ پیارے بچوں، ہمارے آقا مولا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یثرب یعنی مدینہ منورہ کے چند آدمیوں نے حج کے موقع پر ایمان قبول کیا۔ ان لوگوں کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے تھا۔ یہ لوگ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم باہمی نفاق کا شکار ہے، ہمارے قبیلے میں بہت ہی جنگیں ہو چکی ہیں، ہم واپس جائیں گے اور اپنے قبیلے والوں کی اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کریں گے، شاید آپ کی برکت سے ہمارے درمیان سلوک و اتفاق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا تو اگلے برس 12 مزید لوگ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی وہ کچھ یوں تھی: پہلے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بات کریں گے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ دوسرا، ہم چوری اور زناکاری کے کبھی مرتکب نہ ہوں گے۔ تیسرا، ہم اپنی لڑکیوں کو ہرگز قتل نہ کریں گے۔ چوتھا، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے۔ پانچواں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے۔ اس موقع پر ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہمراہ کسی معلم کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ چنانچہ مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن عمیر کو ان کے ہمراہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ مدینہ کے لوگوں کے اسلام کے بارے میں بتائیں اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں قرآن کریم اور احکام دین سکھائے۔ یہیں تک ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری کا پارٹ 3 ختم ہوتا ہے۔ تو ملتی ہوں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری کے پارٹ 4 میں۔ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔